بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر استاد ذی وقار محترم جناب حافظ ذوالفقار علی صاحب، مرکزی رہنما تحریک دعوت توحید پاکستان۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ حضرات گرامی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کا یہاں بیٹھنا واقعی توحید کی خاطر ایک قربانی ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ توحید کی خاطر جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کی خاطر جو تکالیف برداشت کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ آپ بیان کرتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہماری یہ قربانی، یہاں دھوپ میں ہمارا بیٹھنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اللہ رب العزت نے آخرت میں عقیدہ توحید کی جو فضیلت اور جو جزا عنایت فرمانی ہے، اس کے مقابلے میں کڑکتی ہوئی دھوپ میں ہمارا یہ بیٹھنا کوئی مقام نہیں رکھتا۔ میں آپ کے سامنے شرک کی حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ حقیقت کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید ہی کی خاطر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، اور عقیدہ توحید ہی تمام آسمانی کتابوں کا مرکزی موضوع، اور عقیدہ توحید ہی آخرت میں انسان کی نجات کا ذریعہ اور جنت کی چابی ہے۔ اس کے برعکس شرک ظلم عظیم، اکبر الکبائر، رب سے بغاوت، ناقابل معافی جرم اور ذلت اور پستی کی انتہا ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں۔ کسی مسلک کے عالم سے آپ پوچھ کر دیکھ لیں کہ شرک کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، وہ یہی کہے گا کہ انسان کٹ جائے، مر جائے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اس اقرار کے باوجود شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں شرک کا بازار گرم ہے، ہر طرف شرک کے اڈے قائم ہیں، توحید کے مقدس نام پر شرک کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو شرک کی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ ہمارے ہاں
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شرک دو الہ یا دو خالق ماننے کا نام ہے، اگرچہ یہ بھی شرک ہے اور بدترین شرک ہے، مگر شرک کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو غیبانہ اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ پکارنا کہ وہ میری پکار سن بھی رہا ہے اور میرا مسئلہ حل کرنے پر قادر بھی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ میں قرآن مجید میں اس حوالے سے آپ کے سامنے 3 آیات پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی آیت 22واں پارہ سورہ سبا آیت نمبر 22، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرما دو، ان سے یہ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، لجپال کہہ کر پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں یہ ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، بند کرو بند کرو، شرک بند کرو بند کرو بند کرو، نعرے تکبیر، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ ڈی ایس پی صاحب زندہ باد، ڈی ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، حاجی ایاز چیئرمین بلدیہ مرد آباد، حاجی ایاز مرد آباد، حاجی ایاز حاجی ایاز، احمد لطیف مرد آباد، احمد لطیف، ڈی ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب۔ دوسرا مقام سورہ حج کی آیت نمبر 73، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں ایک بڑی فکر انگیز مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ سے سنو۔ میں اپنے پولیس کے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری سیکورٹی کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن ذرا ہمارا پیغام بھی سن لے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں ایک فکر انگیز مثال، ذرا کان کھول کر توجہ سے اسے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ خزانوں کا مالک سمجھ کر پکارتے ہو، یہ بیچارے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ مکھی کا پیدا کرنا درکنار، بَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر مکھی ان سے کوئی چھین کر لے جائے، یہ اس سے چھڑانے کی ہمت اور طاقت بھی نہیں رکھتی۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔